مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما، حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا مدبرا، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایام حج چل رہے ہیں۔ اسلام نے جن اہم عبادتوں کو بتلایا ہے مسلمانوں کے لیے، ان میں توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے۔ حج کے لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرنا ہے اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ پہلے ہی لے آئے ہیں عربی زبان میں، جب حرف جر اور مجرور جس کا تعلق مدرسے سے ہے پہلے آ جائے وہ تخصیص پیدا کرتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حج دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔
حج بیوی کے دباؤ میں آ کر نہیں کرنا ہے، حج جوان بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرنا ہے، حج اس لیے نہیں کرنا ہے کہ پیسے میرے پاس ایکسٹرا رکھے ہوئے تھے، چلو پھر کر آتے ہیں، چلو گھوم کر آ جاتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ حج اس لیے بھی نہیں کرنا ہے کہ لوگ دعوتیں بہت دیں گے، بہت کھلائیں گے، بہت پلائیں گے، اس لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ اور جتنی شکلیں حج کے لیے ہو سکتی ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے، حج کریں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، قرآن کریم کی آیت کہتی ہے حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر سکے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے آنے جانے کا خرچ، اگر بیوی کو بال بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو واپس آنے تک جتنے ایام ہوں گے اتنے دنوں کا کھانے پینے اور ضروریات کا خرچہ، گھر تک پہنچنے کا اس کے پاس خرچہ ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ حج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کے پاس 6 لاکھ روپے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں حج فرض ہو جائے گا اس پر۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حج کمیٹی میں فارم بھرا تھا اور نام نہیں آیا، لیکن آپ کے پاس ٹور سے جانے کے پیسے موجود ہوں تو حج کرنا پڑے گا، چھٹی نہیں ہوگی اس سے۔ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہوتا ہے، ایک بار وہ فرض حج ادا ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ جتنے بھی حج کریں وہ سب نفل ہے، لیکن وہ ایک فرض حج کی تمنا زندگی میں ہر بار ہونی چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنی ہمارے بس میں ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتلایا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے بڑے فرزند تھے، بہت پہلے ابھی قریب میں انتقال کر گئے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ابا جان سے کہا کہ میرے لیے حج کی دعا کر دیجئے، تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا۔ ابا جان آپ ناراض ہیں، کوئی وجہ ہے کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ نے اپنے بس میں جتنا تھا اتنا کیا ہے، پھر اللہ سے امید لگائی جاتی ہے۔ 1 روپیہ اگر زائد بچتا ہے تو ایک جگہ صرف حج کے نام سے جمع کیا جاتا ہے۔ لوگ سوچیں گے 1 روپیے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام جمع کرنا ہے۔ جب وقت آئے گا تو پھر وہ 1 روپیے کی بات نہیں ہے، وہاں تو جس کی لبیک پکاری گئی ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح پہنچ جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا میں کیسے پہنچ گیا۔ اسباب ظاہری طور پر نہیں ہوتے، اللہ بناتا ہے۔ کیسے راستے ہوتے ہیں، کیسے لوگ دیتے ہیں، کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے اور ہمارے بس میں جتنا ہو اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے
اور ہم تو پہلے سے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اعلان کیا تھا حج کا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جگہ چٹیل ہے، پانی دور دور تک نہیں دکھ رہا ہے، سبزہ ہے نہیں، باغات ہے نہیں، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ پانی دے دیجیے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ باغات بیچ دیجیے یا باغات بنا دیجیے، سبزہ اگا دیجیے، ایسی دعا نہیں مانگی۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیجیے، اور ایسی دعا کی کہ ان کی آواز پر جن جن لوگوں نے جہاں جہاں سے آواز کا جواب دیا وہ لوگ حج میں پہنچیں گے، وہ لوگ مکہ پہنچیں گے۔ جس نے 5 بار کہا ہوگا تو وہ 5 بار حج کرے گا، جس نے 10 بار کہا ہوگا تو وہ 10 بار کرے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 40 حج کیے، 50 حج کیے، 55 حج کیے۔ خلاصہ روایتوں کا یہ ملتا ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہو تو 5 سال میں ایک بار تو وہاں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعلان کیا تھا، لیکن دوسری طرف ایک بزنس مین کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کر رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کے لیے سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے، سونا چاندی سب کچھ ہے، لیکن بیوی کو بھی حج نہیں کروا رہا ہے۔ بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کر کے رکھے ہیں۔ یاد رکھیے، شادی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے پر بھی حج فرض ہے۔ شادی بعد میں ہوگی، پہلے حج ہوگا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اگر اس نے حج نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اب اس سے انداز لگا سکتے ہیں اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، اور جو حج کر لیتا ہے اس کے ایمان پر مہر لگ جاتا ہے۔ اس لیے حج انسان کی فکر کے اندر ہونا چاہیے، جذبے میں ہونا چاہیے، کب میں حج کر کے آ جاؤں، کب چلا جاؤں اللہ کے گھر۔ پہلی کوشش انسان کی، پہلا جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حج فرض ہو گیا ہو اور اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہو تو پورا حج عاشقانہ ہونا چاہیے۔ حج یہ عاشقانہ سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، دعوتیں اڑا اڑا کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہدیے کی فکریں ہوتی ہے، جتنا کھایا ہے اتنا لانا بھی پڑے گا، اور پھر وہ ہدیے لینے کی فکروں میں وہاں جانے کے بعد پورا گھوم گھام کر آتے ہیں۔ بہت مشہور لطیفہ ہے کہ جاتے ہیں تو لبیک پکارتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر وہ البیگ ہوتا ہے، اور پھر ریٹرن ہوتے ہیں تو میری بیگ کی فکر ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بات تو کسی نے لطیفے کی کہی ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے کہ انسان وہاں جا کر کھانے پینے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر شاپنگ میں لگتا ہے تو حرم بھی بھول جاتا ہے اور سب بھول جاتا ہے۔ ارے بھائی، کتنی محنتوں کے بعد پہنچا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا جمعہ جیسا گزرتا ہے پورے ہفتے پر اس جمعے کا اثر ہوتا ہے۔ پورے ہفتے پر کا جس کی زندگی کا فرض حج کرنے کے لیے وہ پہنچا ہے، اس نے حج میں جیسی زندگی گزاری ہوگی پوری زندگی اس کا اثر رہے گا۔ اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا تو پوری زندگی بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا ہوگا، یہاں آ کر نمازوں کی پابندی کرے گا، ہر چیز اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن وہ فرض حج بھی جو ہے بے ڈنگا ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دیکھا دیکھی لوگ حج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر حج کرتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کو سیکھنا چاہیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرض حج ایک ہی کیا ہے، اور آپ وہی حجۃ الوداع ہے، آخری حج وہ آپ نے کیا ہے، آپ کی آخری زندگی کا حج ہے۔ 21 سال تک صحابہ کرام کی حج کے لیے تربیت فرمائی، کم سے کم 21 مرتبہ کیمپ میں تو شریک ہو جائیں۔ 21 مرتبہ بھی اگر ہم کیمپ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ حج کا طریقہ آ جائے گا، لیکن جاتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کتاب پڑھ لی سب آ گیا۔ ارے بھائی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حج کی کتاب لکھی ہے، وہ حج میں پہنچے تو وہاں جا کر طواف کا چکر بھول گئے، صحیح کا چکر بھول گئے۔ وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ طواف کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ تو وہ بچے نے کہا کہ آپ نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ یہ جواب دیا۔ ملا علی قاری خود ہی تھے وہ، اب وہ خود ہی بھول گئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حج میں پہنچے تھے جس زمانے میں، تو کیسے لوگ تھے وہ دیکھیے۔ بال کٹوانے گئے حجام کے پاس تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا سیدھے بیٹھ جاؤ۔ امام صاحب کہنے لگے پتہ نہیں کیا کہے گا یہ، پھر کہا آپ کا سر پیش کرو تو داہنا پیش کرو، داہنے سے کاٹوں گا سر کو۔ پھر کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس زمانے کا حجام کہتا تھا۔ امام صاحب سے رہا نہیں گیا، ابھی بولنے جا رہے تھے، اس سے پہلے اس نے کہا ایسے ہی مت چلے جانا، 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی پڑھ لینا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ حجام ہیں آپ نے یہ حجامت کا دین کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا مکۃ المکرمہ میں عطا ابن ابی رباح کی مجلس لگتی ہے اور لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ حج قائل مہین سے سیکھو، میں ہمیشہ ان کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں اور وہاں سے یہ دین سیکھ کر آیا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آج ہم سیکھنے نہیں جاتے، گاڑی چلانی ہوتی ہے تو 15 دن تک جو ہے جاب پہ جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، جب جا کے ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے۔ اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اس کو کوئی سیکھنے ہی نہیں جاتا۔ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں عرفات جا کے کیا کرنا ہے، مینا جا کے کیا کرنا ہے، کتابیں بھی پڑھنی ہے، کیمپ میں بھی جانا ہے، کیف بھی پیدا کرنا ہے، ہر جگہ کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ جگہ کس چیز کے لیے ہے۔ طواف کرتے ہوئے سمجھنا ہے تاریخ مکہ کی روایت کے مطابق، جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ صرف مطاف میں جہاں طواف ہوتا ہے تقریباً 70,000 نبیوں کی قبریں ہوں، وہاں 70,000 نبی دفن ہوئے ہیں۔ تو اگر انسان یہ تصور کر کے وہاں طواف کرے گا تو اس کے طواف میں کیا جان پڑے گی۔ لیکن طواف بھی کرتے ہیں تو سیلفی کی فکر ہے، ویڈیو کی فکر ہے، فوٹو کی فکر ہے، ہر وقت یہی فکریں لگی رہتی ہے میں کہاں ہوں۔ آپ غور تو کیجئے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے زاد حرم نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں پیر صاحب نے پورے کعبۃ اللہ کے سفر کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے عجیب عجیب باتیں پیش کی کہ اللہ کی تجلی وہاں نازل ہوتی ہے کعبۃ اللہ پر، اور وہ کعبۃ اللہ اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی تجلی ہے، کعبہ بھی وہاں سے ہٹ جائے تب بھی طواف کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہاں انہوں نے ثابت کیا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے وہاں پر کہ جو ہے گھڑی کے جو کانٹے چلتے ہیں وہ 12 کے بعد سیدھی طرف چلتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہمارا کندھا الٹی طرف ہوتا ہے، تو یہ الٹا کیوں طواف ہو رہا ہے؟ طواف تو سیدھے کندھے سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دل جو ہے وہ الٹے کندھے کی طرف ہے اور کعبہ سے قریب دل ہونا چاہیے، اس لیے کعبۃ اللہ کا طواف بھی ایسے کیا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اگر انسان اس کو پڑھ کر جائے گا تو وہاں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، جذبہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں جیسے میں عید کی نماز میں کہتا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر تکبیریں چلتی ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہی چلتا ہے۔ حج بھی ہوتا ہے تو بے ڈنگا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو پہلے زمانے کی طرح مشقتیں بھی نہیں رہی،
پہلے تو جو ہے 6 مہینے میں لوگ حرم پہنچتے تھے، کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، کشتیوں کے اندر لوگ بیمار پڑتے تھے، کئی مرتبہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا تھا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، قے آ رہی ہے، کبھی سفر نہیں کیا ہے، سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، راستے میں کیا ہوگا پتہ نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقی سحاب، قرآن کہہ رہا ہے چاروں طرف اندھیرا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، اور وہ 6 مہینے کا سفر، اور کسی کی موت ہو گئی، جنازے کی نماز کا مسئلہ، اور وہ لاش کا کیا کریں گے، وہ 6 مہینے کا بڑا پر مشقت سفر ہوتا تھا، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ اب تو جو ہے جس کو پہنچانے کے لیے بمبئی جاتے ہیں وہ اپنے گھر نہیں پہنچتا، اس سے پہلے وہ طواف سے فارغ ہو کر سو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا، اس کے باوجود آج کل لوگ حج کے لیے نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجئے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے، ٹرائی کیجئے اور عاشقانہ سفر کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیجئے، دعائیں کیجئے۔ مینا مخصوص جگہ، عرفات ایک مخصوص جگہ، مزدلفہ ایک مخصوص جگہ، جس کو جانا نصیب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حرم کی فکر ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے، حج کے لیے تمنا کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، جتنا انسان کے بس میں ہو اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری طرف چونکہ وقت ختم ہونے کی طرف ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، جو نہیں جاتے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں روزانہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 4 پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کہتے ہیں 2 پڑھیں گے تو پورے دن کے مسائل آسان ہو جائیں گے، اور 4 پڑھ لیں گے تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں رہ کر بھی اگر ثواب مل جاتا ہو تو اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ تو وہاں جا کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں گئے ہیں تو انسان یہاں رہ کر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے بھی حج کا ثواب ملتا ہے، کوئی کر کے تو دیکھے۔ حج کے ثواب حاصل کر کے کرنا ہو تو محبت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، دیکھنا تو بہت دور رہا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں آخری وقت میں کب ماں باپ کو جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ خیر میرے بھائیوں، یہاں رہ کر تو یہ پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بہت ساری چیزیں لگی رہتی ہے۔ قربانی کا نصاب، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، آنے والا ہے وقت، قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھیے کہ جس کے اوپر قربانی فرض ہو چکی ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وعید ہے۔ عیدگاہ کے قریب بھی آنے کو منع کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اور ہم لوگ جو ہے بوجھ اتارنے کے لیے حصہ لکھوا دیتے ہیں۔ مانتا ہوں اگر استطاعت نہ ہو تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر کر سکتے ہوں تو حصہ نہیں لکھوانا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ جانور کی پرورش کریں، پالیں، اور پھر جب آپ کا دل اس سے لگ چکا ہو پھر قربانی کرے تو اس کا مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جانور مہنگے ہو رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بہت مہنگے ہو گئے، اب تو حصے لکھوا دو۔ بھائی جو حصے لکھواتے ہیں آپ کو کیا پتا وہاں کیسی قربانی ہو رہی ہے؟ اصل تو مسئلہ وہی ہے، ذاتی قربانی صحیح ہونی چاہیے، اس کا مسئلہ ہے۔ یقین ہو مسئلہ الگ ہے، لیکن یقین نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اس پر بھروسہ اس نے کیا، اس نے اس پر کیا، اس نے اس پر کیا، وہ آیا پتہ نہیں کہاں پہنچا اور کیا پہنچا۔ کتنی جگہوں پر ہم نے سنا کہ وہ خود ایک قصائی سے ہم نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، وہ کہنے والا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے مولانا کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کے لائق ہی نہیں ہوتے، لوگوں کی قربانیاں آتی ہے کاٹتے ہیں اور مدرسوں میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بتائیے کیسے ہوگا کام؟ جزار تو آسانی سے کہہ رہا ہے، اس کو تو کچھ پڑی نہیں ہے، اس کو تو پیسے مل رہے ہیں، وہ تو کاٹ لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، جاننے کی ضرورت ہے کیا ہے، کہاں دینا ہے، سمجھ کر دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو برا سمجھیں،
اعتماد بھی کرنا چاہیے، لیکن اس زمانے میں بہت سارے دھوکے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی پیش آتے ہیں، تقسیم کے مستقل مسئلے ہیں کہ جو ہے اگر ایک ساتھ کئی قربانیاں ہو رہی ہو اور اگر اس کے حصے ہوں تو کسی جانور کا گوشت دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، ادھر کا ادھر نہ چلا جائے، سود نہ ہو جائے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ خیر، لیکن قربانی فرض ہو گئی ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، جو ہے ہمارے دوسرے بھائی جو ہمارے برادران وطن ہیں اور کچھ جو ہے عقل کے اندھے ہیں، جو ملحد کہے جاتے ہیں، جن کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک جانور کی جان لیتے ہیں ان دنوں میں، اور ان کو یہ تکلیف ہے کہ آپ جو ہے ایک جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں ایک بات تو یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سائنٹسٹ کے قول کے مطابق ویجیٹیبل کھانا بھی بند کر دیجئے، اس لیے کہ سبزی کے اندر بھی جان ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ 1970 کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس میں بھی فیلنگ ہے اور اس میں بھی جان ہے، حیات ہے، تو پھر آپ سبزی بھی کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ بھی بند کر دیجئے۔ مرغی کھانا بھی بند کر دیجئے، وہ بھی آپ کو نہیں کھانی چاہیے۔ پھر جو ہے آج کل تو زو کے سسٹم ہے، لوگ جانور پالتے ہیں اور زو میں شیر ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، تو چیتا اور شیر جو ہے وہ سبزی تھوڑی کھاتا ہے، اس کو تو پھر آپ کو جانور شکار کر کے اور ہرن کا شکار کر کے کھلانا پڑے گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ جانوروں کا شکار بھی مت کیجیے، بھوکا رکھیے اسے، وہ بھی تو جانور کو مارنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے، اگر آپ سائیکولوجیکل دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دانت دیے ہیں اس کا اسٹرکچر بھی یہ بتا رہا ہے کہ گوشت کھانا چاہیے۔ یہ اسٹرکچر ہی بتا رہا ہے، یہ صرف سبزی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نظام بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جو جانور حرام ہے ان کا مسئلہ کیا ہے، جو جانور پھاڑ کھانے والے ہیں ان کے دانت دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، انسانوں کے دانت کا یہ کیچن دیکھیے اندر منہ میں، تو آپ کو ہر طرح کے دانت ملیں گے۔ اخروٹ آگے سے نہیں ٹوٹے گا، کہیں اور سے توڑنا پڑے گا آپ کو، گوشت ادھر ادھر سے کھانا پڑے گا، آپ کوئی بھی دانت سے گوشت نہیں کھا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک نظام ہے اور اس کی ایک حکمت ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ آپ بھی سب کچھ بند کر دیجئے، پھر آگے بات کریں گے۔ اور مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ جو ہمیں حکومتی لائن سے جیسے گائے ذبح کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، تو جب تک ہمارے پاس اس کا بدل موجود ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بلیک کاٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بکرا کاٹ سکتے ہیں، اونٹ کاٹ سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، وہ آسانی سے کٹ سکتا ہے، تو وہی کرنا چاہیے۔ حکومتی قانون کے اندر ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہے قربانیاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ قربانی کر کے صفائی کا نظام نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، کئیوں کو اسی سے شکایت ہوتی ہے، تو ہم اگر ذبح کرتے ہیں تو پھر صفائی کا نظام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں بدبو نہیں پھیلنی چاہیے، ایسی جگہ قربانی کرنی چاہیے جس سے آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارے دل کے اندر کی حالت پہنچتی ہے۔ تو اندر کی حالت پہنچتی ہے تو اس کے لیے اگر ہم اللہ کے دربار میں قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کر نہیں، کسی کو پریشان کر کے نہیں، آتے جاتے انسان کو پریشان کر کے نہیں، گندگی پھیلا کر نہیں، بدبو پھیلا کر نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، علماء سے رابطہ کیجئے اور ان دنوں کو حساس سمجھیے۔ یہ ایام بہت مبارک ہیں اور اس میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، ذی قعدہ کے بعد رمضان پہلے آتا ہے، پھر ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ۔ رمضان تابع ہے حج کے، کہنا یہ چاہتے ہیں رمضان ہی سے شروع کروایا ہے، کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑ دینا ہے، بیوی سے ہم بستری چھوڑنا ہے۔ اب جیسے ہی حج آئے گا تو فرمایا کہ جو ہے احرام کی حالت میں رہنا ہے اور خوشبو لگانا چھوڑنا ہے۔ یہ چھوڑنے والا سسٹم رمضان سے ہی چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسم بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، دونوں لگتا ہے۔ اور حج اصل ہے،
حج بہت بڑی عبادت ہے، کسی کو نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ خیر آج کی پوری بات کا پیغام یہ ہے، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو وہ حج کی فکر کرے، جو یہاں رہنے والا ہو قربانی فرض ہے قربانی کی فکر کرے، قربانی کا نصاب جانیں، علماء سے رابطہ کریں، اور جتنا ہو سکے اچھا موٹا فربا جانور ذبح کریں، اور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے تو اچھے سے اچھا جانور پیش کریں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔